کرو. جس کو بلایا جاتا ہے تو اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے اس امت کو بلایا تو ان کے ساتھ نرمی کی حد کر دی، نرمی کی انتہا کر دی، اور ادھر اجر اتنے بڑھا دیے. ایک نظر باپ کو دیکھ لو، ایک حج کا ثواب. محبت سے دیکھ لو، صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لو، نہ کوئی خدمت پوچھو نہ کوئی کام کرو، صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل گئے. فجر کے بعد 20-25 منٹ بیٹھے رہو. ہمارے یہاں تو فجر بالکل آخر وقت میں ہوتی ہے، تو زیادہ آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے. 10 منٹ کے بعد 2 نفل پڑھ لو. صرف 2 نفل پڑھو تو روزانہ حج اور عمرے کا ثواب. چوری کھول دی نا، دہانے کھول دی. مغرب کے بعد 6 نفل پڑھ لو، 12 سال کی بندگی کا ثواب. کیا اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا ہوا ہے؟ لٹا دیا ہے، دروازہ ہی کھول دیا، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ. وہ تو ان کا تو مسجد کا نظام کوئی نہیں تھا آنے جانے کا. مسجد کی طرف آ رہا ہے، ہر قدم پہ ایک نیکی لکھی جا رہی، ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. اور مسجد میں آ کے نماز پڑھی 27 گنا بڑھ گئی. فجر سے ظہر کے سارے گناہ بیچ میں معاف ہو گئے. پھر ظہر کے بعد گیا، کچھ پھیرا پھیری کی، کچھ اوپر نیچے کو غلطی سے کچھ جان بوجھ کے، پھر عصر کی نماز پڑھی، توبہ اللہ کی. اللہ نے کہا چل پچھلے پھر سارے معاف ہو گئے. روزانہ جن کی تطہیر ہوتی رہے، تطہیر ہوتی رہے. اس لیے ہمارے نبی نے کتنے خوبصورت مثال سے بات کو واضح کیا کہ اگر ایک آدمی روزانہ 5 دفعہ نہر بہتی میں غسل کرے تو اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ کہا جی کوئی نہیں. کہا جو 5 نمازیں پڑھے گا روزانہ ایسے ہی صاف ہوتا رہے گا.